الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اٹھایا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، بدی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین اور اس مجلس میں شریک میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم جہاں بھی ہیں ہم امتی ہے، اور امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ ہم جہاں بھی ہے یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ ہم ایک بین الاقوامی خاندان ہے، ہماری زبان، نسل، رنگ، زمانہ اور علاقہ مختلف ہے، لیکن نظریہ نے ہمیں ایک خاندان اور ایک جماعت اور ایک امت بنایا ہے، اور ہمارے خالق نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی زبان، کوئی مصنوعی لکیر اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ دنیا میں دو گروہ ہے، ازلی اور ابدی، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان۔ حزب الشیطان کے 100 رنگ ہوتے ہیں، کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی ابو جہل کی صورت میں آج کے زمانے میں، کبھی لیلن، مارکس اور ماؤ زیدونگ کی صورت میں، کبھی بائیڈن اور کلنٹن اور بش کی صورت میں، کبھی نظاموں کی صورت میں، حزب الشیطان سیکولرزم کی صورت میں، نیشنلزم کی صورت میں، لبرلزم کی صورت میں، اور بہت سارے نظریات۔ لیکن حزب اللہ ہر زمانے میں ایک ہے۔ آدم صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ سے لے کر آج کے دن تک ایک ہی نعرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ تو 1400 سال قبل بھی اس پورے نظام کا محور اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، اور آج بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اس انقلابی تحریک کے ساتھ ہے جس کی کامیابی یقینی ہے۔ اور حزب اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ ہی غالب ہو کر رہے گا۔ قیامت میں بھی ان کے لیے کامیابی یقینی ہے اور دنیا میں بھی۔ تو یہ ہماری آج کی تحریک کیا ہے؟ ہمارے آج کی تحریک بنیادی طور پر نظریاتی تحریک ہے، جس کا بنیادی سلوگن وہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرعی مبین ای اسو بس۔ ہمارے تحریک کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان دوسرے کا غلام اور محتاج نہ رہے، بس یہی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرنا ایسا مشکل ہوگا جس طرح انسان اپنے ہاتھ میں ایک انگارہ پکڑتا ہے۔ تو آج کا ماحول بھی اسی طرح ایک مشکل ترین ماحول ہے۔ حق پر رہنا، حق قائم کرنا، حق کے خاطر جینا اور مرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی بین الاقوامی سطح پر ایک شیطانی نظام اور دجالی نظام مسلط ہے۔ سیاست ان کے قبضے میں ہے، معیشت ان کے قبضے میں ہے، حکمران ان کے قبضے میں ہے۔
اس طرح میڈیا ان کے قبضے میں ہے، تعلیم ان کے قبضے میں ہے۔ اس شیطانی اور دجالی نظام کے لیے انہوں نے سلامتی کونسل بنائی ہے، UNO بنائی ہے، WHO، بین الاقوامی انصاف کی عدالت، اور یہ تمام ادارے فیصلے دنیا کے وہی کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حتیٰ کہ تمہارے لیے کون سا لباس چاہیے، اسکارف لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح اس شیطانی نظام نے اس وقت معیشت کو قبضے میں لیا ہے، اور اس شیطانی معاشی نظام کو مسلط رکھنے کے لیے انہوں نے ورلڈ بینک بنایا ہے، IMF بھی بنایا ہے، ایشین بینک بھی بنایا ہے، اور ان تمام بینکوں نے سودی نظام کو مسلط رکھا ہے۔ قیمتوں کا تعین بھی وہ کرتے ہیں، کرنسی کی قیمت کا تعین بھی وہی کرتے ہیں، تجارت بھی ان کے قبضے میں ہے، بینک بھی ان کے قبضے میں ہے، اور اتنا اس کا قبضہ ہے کہ افغانستان جیسے ملک کے $9 بلین کے اثاثے تو موجود ہے، لیکن شیطانی اور دجالی نظام نے ان کو اپنے مٹھی میں رکھے ہیں۔ ایک قوم غریب ہے، ایک قوم بھوک سے مر رہی ہے، اسکول اور کالجز میں، ہاسپٹلز میں اساتذہ اور ڈاکٹر کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کے $9 بلین کے اثاثے انہوں نے اپنی مٹھی میں رکھے ہیں۔ ساری حکمران ان کی مٹھی میں ہیں، کہیں بادشاہوں کے ذریعے یہ نظام قائم ہے، کبھی فوجی ڈکٹیٹروں کے ذریعے یہ نظام قائم ہے، کہیں سیاسی جماعتوں کے ذریعے۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں ان کی مرضی کی ہے، مذہبی رہنماؤں کو بھی وہ پالتے ہیں تاکہ قوموں کو، امتوں کو مسلک کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ سیاسی لیڈروں کو وہ رکھتے ہیں، بڑے خاندانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو قبضے میں رکھتے ہیں تاکہ ان کا یہ دجالی نظام مسلط رہے۔ اس طرح میڈیا، دنیا کا 95% میڈیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، فلمیں ساری ان کی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ان کے ہیں، CNN ان کا ہے، BBC ان کا ہے، فاکس ان کا ہے، ABC ان کا ہے، سوشل میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، گوگل پر، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس میڈیا کے ذرائع پر کشمیر کے کاس کو آگے بڑھانے پر پابندی ہے، فلسطین پر پابندی ہے، افغان طالبان کی اس لفظ پہ پابندی تھی، اگر آپ یہ لکھتے تو اسی وقت وہ بلاک کرتے ہیں، اس لیے کہ سارا نظام ان کے قبضے میں ہے۔ اس طرح تعلیم ان کے قبضے میں ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ تمہارا تعلیم ضرور سیکولر ہوگا، مادہ پرستی پر مبنی، قوم پرستی پر مبنی، مخلوط نظام تعلیم۔ مجھے یاد ہے جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو جو ریاضی ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو سود مرکب اور یہ سود مفرد کے اصطلاحات ہم نے 7ویں اور 8ویں کلاس میں سیکھی ہیں۔ حال یہ ہے کہ قرآن میں سود کی ممانعت ہے، قرآن میں سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، لیکن ایک سیکولر نظام تعلیم میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، مخلوط نظام تعلیم بھی چل رہا ہے۔ ان حالات میں 1947 میں پاکستان یقیناً آزاد ہوا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارا نظام آزاد نہیں ہوا، نظام اسی طرح انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے رحلت کے بعد آپ خود جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ ایک قادیانی تھا، سر ظفر اللہ خان، وزیر تعلیم ایک ہندو تھا، جوگندر ناتھ، وزیر قانون ایک ہندو تھا، منڈیل، ہمارا آرمی چیف جنرل گریسی انگریز تھا۔ 1956 تک جب ہمارا کوئی گورنر جنرل حلف اٹھاتا تھا تو آزادی کے باوجود بھی وہ تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد قائد اعظم نے حکم دیا کہ کشمیر پر قبضہ کیا جائے اور گرداسپور ضلع پر حملہ کیا جائے، لیکن چونکہ وزیر خارجہ بھی ایک قادیانی تھا اور جنرل گریسی آرمی چیف تھا، اس نے حکم نہیں مانی۔ یہی وہ نظام ہے جو گزشتہ 75 سالوں سے یہاں چل رہا ہے۔ ہمیں اتنی آزادی ہے کہ ہم مرضی کے کپڑے لے لیں، مرضی کا خوراک لے لیں،
اور مسجد میں جا کر مسجد کے گیٹ سے لے کر محراب تک بس یہ وہاں اللہ کی حاکمیت اور بادشاہی ہے کہ فرض اور سنت اس طریقے پہ پڑھنا ہے جس طرح آپ کی مسلک ہے. لیکن چوک اور چوراہوں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں، بینکوں میں، سیاست میں، اس میں وہ نظام چلے گا جو عالمی استعمار اور عالمی دجالی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے. ابھی چند دن قبل ہمارے ملک میں تبدیلی آئی، حکومت تبدیل ہو گئی 10 اپریل کو. تو ساری میڈیا نے یہی لکھا کہ تبدیلی آئی ہے، لیکن کہاں کی تبدیلی؟ فرد تبدیل ہوا، بلکہ ایک چوکیدار اور ایک پہرہ تبدیل ہوا، باقی تو سارا نظام ایز اٹ از اسی طرح ہے. اب دیکھیں گزشتہ 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، صدر پاکستان پی ٹی آئی کا ہے، اور اسی طرح پنجاب میں ایک عرصے سے مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اب بھی ہے، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے. لیکن ان تمام حکومتوں کے جو چلانے والے ہیں ان کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان چاروں جگہوں پر تعلیم ایک جیسا ہے، قانون ایک جیسا ہے، کلچر ایک جیسا ہے، رشوت ایک جیسی ہے، کرپشن ایک جیسی ہے، میرٹ کے پامالی ایک جیسے ہیں، ٹریفک کا نظام ایک جیسا ہے، اسپتالوں کا نظام ایک جیسا ہے. رتی برابر فرق نہیں ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں زرداری صاحب کی حکومت ہے اور پشاور میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت ہے، تو یہ فرق ہے. ان تمام مختلف پارٹیاں جو اس وقت تقریباً سب کے سب حکومت میں شامل ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ، یہ اس پرانے نظام کی چوکیدار ہے، اس پرانے نظام کے پہرہ دار ہے جو 75 سالوں سے یہاں مسلط ہے. 74 سالوں میں نعرے لگتے ہیں، عمل نہیں ہوتا. کبھی سوشلزم کا نعرہ پیپلز پارٹی نے، ایشین ٹائیگر بنانا ہے پاکستان کو، مسلم لیگ کا نعرہ، سب سے پہلے پاکستان ہوگا پرویز مشرف کا نعرہ، تبدیلی کا نعرہ اور مدینہ کی طرح اسلامی ریاست کا نعرہ، پی ٹی آئی کا نعرہ. لیکن اس سب کچھ کے باوجود، نعروں کے باوجود، سوشلزم کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تبدیلی کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. سب سے پہلے پاکستان کا مطلب بھی سب سے پہلے اپنی ذات، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے کارخانوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے پراپرٹیز میں، اپنے خاندانوں میں اضافہ کرنا ہے. نظام نہیں بدلا جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ جس طرح یہاں انگریز آتا تھا اور وہ اپنی تقریر سے پہلے آخر میں کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، کبھی یا السلام علیکم کہتے تھے. میں خود برطانیہ ایک پروگرام میں تھا، وہاں ایک انگریز ایم پی آیا تو انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ السلام علیکم کہا، یعنی انہوں نے اسلام کو ٹچ دینے کی کوشش کی. تو یہی ایک نظام ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ ہماری عدالتی نظام تباہ ہو گئی ہے اور اس میں انصاف نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں. نواز شریف صاحب جب حکومت سے نکلے یا نکالے گئے، ان کا بھی نعرہ یہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، عدالت نے میرے ساتھ ظلم کیا. اور جب عمران خان صاحب عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے نکلے یا نکالے گئے، انہوں نے بھی وہی بات کی کہ رات 12 بجے عدالت کیوں کھلی. اور سب کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. ہمارے ملک میں عدالتوں کے دروازے سونے کی چابی سے کھلتے ہیں. یعنی آج بھی 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات موجود ہے اور آپ کا چیف جسٹس ایک اعلان کرتا ہے کہ میں ڈیم بناؤں گا، کبھی کہتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. لیکن جس کام کا حلف اس نے اٹھایا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ تنخواہ لیتا ہے، تو آج ہمارے جتنی ججز ہیں ہمارے بازاروں میں، چوک اور چوراہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیپلز پارٹی کا ہے، فلاں مسلم لیگ کا ہے، فلاں پی ٹی آئی کا ہے.
اس لیے ایک عام آدمی جس طرح بجلی کی کرنٹ سے ڈرتا ہے، اس طرح ان عدالتوں سے ڈرتا ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں انسان کے چہروں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ 20,000 کا جلسہ کرتے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلے بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح بنیادی انسانی حقوق سے ہمارا ملک اس وقت محروم ہے۔ جو بنیادی ضروریات ہیں، سب سے پہلی ضرورت سانس لینے کے بعد پانی ہے، لیکن بین الاقوامی سروے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 85% پانی جو ہے وہ گندا ہے، صحت کے لیے مضر صحت پانی ہے، اور اس کی وجہ سے یرقان کی بیماریوں میں اضافہ، گردے کی بیماریوں میں اضافہ، معذور ذہنی طور پر لوگ معذور ہو رہے ہیں، جسمانی طور پر لوگ معذور ہو رہے ہیں۔ ایک سروے یہی ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ 1,000 لوگ یہ فالج کے شکار ہو جاتے ہیں۔ 6,000 بچے ہر سال تیلیسیمیا کے بیماری سے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ 80,000 لوگ ہر سال کینسر کی بیماری سے مر جاتے ہیں۔ ہر 7واں اور 8واں آدمی بلڈ پریشر کا شکار، ہر 11واں آدمی شوگر کا شکار، ہر تیسرا اور چوتھا آدمی ڈپریشن کا شکار، خاص کر بچوں میں اور خواتین میں یہ شرح زیادہ ہے۔ تو ہماری صحت بھی تباہ ہو گئی، اور ہماری صحت کی خرابی کی وجہ سے ہماری سوچ بھی مفلوج ہو گئی ہے۔ ہر سال 80,000 لوگ ہمارے کینسر کے نظر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وفاقی حکومت اس وقت صرف 12 ارب صحت کے مد میں رکھتی ہیں، یعنی تقریباً 0.27%۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ میں اختصار سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو بھولنے کا موقع ملے۔ 79.7 مربع ایکڑ، 79.7 ملین ایکڑ زمین موجود ہے، لیکن صرف 28% زمین زیر کاش ہے، یہ باقی سارے بنجر پڑی ہے۔ بیچ پر کوئی تحقیق نہیں ہے، کاد نہیں مل رہا ہے۔ یعنی شرم کی بات یہ ہے کہ اس طرف ہندوستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے، تو ایک ہی زمین ہے، صرف ایک لکیر ہے کہ یہ انڈیا بن گیا اور یہ پاکستان۔ تو یہاں 25 من فی ایکڑ پیداوار، اور انڈیا میں وہی زمین، وہی پانی، وہی موسم، 40 من فی ایکڑ پیداوار۔ سوال تو بنتا ہے کہ یہ کیوں؟ ہمارا کسان، ہمارا دہقان محنت بھی کرتا ہے، لیکن پھل سے محروم رہتا ہے، ان کی چیز منڈی ان تک نہیں پہنچتی، اور بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے، آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں تصور نہیں کر سکتے کہ 5 دریا کے باوجود بھی 8 گھنٹے اور 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہمارے اپنے، یعنی میرے علم کے مطابق، دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا اور گلگت بلتستان پہ جو سروے ہوا ہے، 2,50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ میں خود فائنانس منسٹر تھا تو 7 بلین سے درگئی میں ہم نے ایک ہائیڈل پاور مکمل کیا تھا، اسٹیمیٹ 60 بلین کا تھا، لیکن چونکہ کرپشن نہیں تھا اور ٹھیکیدار سے پیسہ ہم نے نہیں لیا اور ایک کلین طریقے سے سب کچھ، تو 7 بلین کا کام ہم نے 6 بلین میں کر دیا۔ تو پانی موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہاں لوگ پانی سے بھی محروم ہیں اور بجلی سے بھی محروم ہیں۔ 1,000 کلومیٹر ساحل ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غربت ناچ رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے مچیرے ہیں گوادر کے اور کراچی کے، وہ بیچارے غربت سے دو چار ہے۔ تو اب کیا، یعنی آپ میرے ساتھ شیئر کرنا کیا ہے؟ زمرد کے کام ہے، زمرد کے کان سوات میں، اور کرپشن کی وجہ سے وہ بھی خسارے میں ہے۔ ریکوڈک کا منصوبہ، سونا اور چاندی کا منصوبہ، وہ خسارے میں ہے۔ پی آئی اے خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں، وابڈا خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، اور اس طرح معیشت بیٹھ گئی وابدہ خسارے میں، پورا ملک خسارے میں۔ کس کی وجہ سے؟ کرپشن کی وجہ سے۔ تو معیشت تباہ ہو گئی سودی نظام کی وجہ سے، معیشت تباہ ہو گئی کرپٹ مافیا کی وجہ سے، کرپٹ مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپٹ
سیاستدانوں کی وجہ سے، کرپٹ پارٹیوں کی وجہ سے ہم کیسے ترقی کریں گے کہ اگر 7.7 ٹریلین ایک ملک کا کل بجٹ ہو اور اس میں 3.3 ٹریلین سود اور قرضوں میں وہ دینے پر مجبور ہو، 33,000 ارب ہم قرضے دینے پر مجبور ہیں۔ میں گزشتہ بجٹ کی بات کرتا ہوں، تو کون ذمہ دار ہیں؟ ہر چیز کا الزام ہم باہر کی دنیا پر نہیں لگا سکتے ہیں۔ چلے امریکہ ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے، ہندوستان ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے، فرانس ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کرپشن یہاں کون کرتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے 180 ممالک میں 146واں نمبر پر ہے۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، وہ 85واں نمبر پر ہے، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو جنت اور دوزخ کے تصور ان کے پاس نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا قبر سے اور اللہ کے حضور جواب دینے کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم کرپشن میں 146ویں نمبر پر ہیں۔ اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہے کہ ایک عرصہ قبل یہاں ترکی کے صدر طیب اردگان تشریف لائے تھے، ان کے اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، تو ہمارے یتیم بچیوں کے لیے اردگان کی بیوی نے اپنے گلے کا ہار جو ان کے گلے میں موجود تھا اتار کر حکومت کو دے دی کہ یہ ہار ان یتیم بچیوں پہ آپ لگا لیں، ان کو تعلیم دے، ان پہ خرچ کر لے، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے یتیم کی بجائے وہ ہار اپنی بیوی کو تحفے کی طور پر دی، اور اس کے بعد میں پتہ چلا طیب اردگان کو کتنی شرمندگی ہوئی ہے۔ گزشتہ عرصے میں خود سعودی حکمران نے ہمارے حکمران کو گڑی دے دی توشہ خانے کے لیے۔ ساری دنیا یہی کام کرتا ہے۔ اگر آج بھی آپ برطانیہ جا کر ان سے مطالبہ کرے کہ جو 100 سال پہلے ہم نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا وہ ہمیں دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ادھر موجود پائیں گے، لیکن وہ ہار چلا گیا۔ یہاں سعودی حکمران نے گڑی دی 18 کروڑ کے، 14 کروڑ کے، لیکن وہ نکلی اور وہاں سے نکالی گئی، اٹھائی گئی۔ ہار کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ میرا تحفہ ہے، میری مرضی۔ گھڑی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ میرا تحفہ ہے، میری مرضی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہے اس کے وجوہات باہر سے نہیں ہے، یہ اپنے آستین کے سانپ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت مدہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی خدمت کرتے تھے، غلام تھے، نبی مہربان کے غلام تھے، اونٹنی پر سوار، اونٹی پر سامان رکھتے تھے، سامان اتارتے تھے۔ اس طرح کام کرتے کرتے ایک تیر ان کو لگے اور وہ مر گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو شہادت کی مبارکباد دی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کس بات کی مبارکباد دی ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ خیبر کی غنیمت میں سے انہوں نے جو چادر اٹھائی تھی، کمبل اٹھائی تھی، وہ کمبل ایک آگ کی صورت میں اس کی جسم پر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر ایک صحابی کا یہ مسئلہ ہے، لیکن آج کی حکمران تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت یہی کرتی ہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت خود کرو، اپنی بیماریوں کا علاج خود کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام خود کرو، اپنے نوجوانوں کے لیے خود روزگار تلاش کرو۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت کرپشن کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، حکومت اپنے بینک بیلنس میں اضافہ، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ، آئندہ الیکشن کے لیے پیسہ جمع کرنا اور اس کے ذریعے پھر پولنگ سٹیشن اور لوگوں کو اور میڈیا کو اور ووٹر کو خریدنا، یہی کام یہ تینوں بڑی جماعتوں نے گزشتہ 75 سالوں میں کی ہے۔ ہر طرف مافیاز ہے، ہر طرف لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، اور یہی مافیاز کے نمائندے ان تمام پارٹیوں میں موجود ہے۔ گزشتہ 4.25 سال کا تو میں خود گواہ ہوں کہ آٹا میں، دوائیوں میں، پٹرول میں، ڈیزل میں ان مافیا نے 880 ارب ہمارے جیبوں سے نکالے ہیں، اور یہ ان کے ذاتی فائدے اور ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ سینٹ میں موجود ہے، یہی لوگ قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کل قانون سازی ہوئی ہے، اس حکومت نے کیا کیا کام کیا۔
پہلے مرحلے میں انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی. تو یہ نیب تھا جن کو اس لیے بنایا گیا کہ یہ سب کا احتساب کرے گا. تو حکومتوں نے نیب کو اپنے مقاصد کے لیے، سیاست کے لیے مخالفین کے خلاف استعمال کیا. تو پہلے نیب کے پر پی ٹی آئی نے کاٹے تھے اور کچھ دانت موجود تھے. تو کل حکومت نے جو قانون سازی کی تو اس کے دانت نکالے گئے. تو اب جو نیب ہے وہ ہے تو موجود، لیکن وہ احتساب کرنے کے قابل، وہ سیاستدانوں کا احتساب نہیں کر سکتا ہے، ججز کا نہیں کر سکتا ہے، جرنیلوں کا نہیں کر سکتا ہے، بیوروکریٹس کا نہیں کر سکتا ہے. وہ غریب دکاندار کا احتساب کرے گا. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس داستان کو میں اسی جگہ پر مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام فیل ہو گیا، یہ سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی. ہم کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جس میں ایک دوسرے کا غلام اور محتاج نہ ہو، جس میں انصاف ہو سب کے لیے، جس میں تعلیم ہو سب کے لیے، جس میں علاج ہو سب کے لیے، جس میں علاج کے علاوہ چھت ہو سب کے لیے، روزگار ہو سب کے لیے، فرد اور خاندان کی حکمرانی نہ ہو، اس کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے. ہمارے ساتھ اس نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام ہے. سب سے پہلا کام تو عدالتی نظام ہے کہ انصاف ملے ہر انسان کو، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. تو ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن اور سنت کے نظام کو عدالتوں کا نظام بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. سورہ المائدہ میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں عدالتوں کے لیے مزید بلڈنگ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم پرائمری عدالتی نظام مساجد میں قائم کریں گے تاکہ اپنے محلے میں انصاف مہیا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مساجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں ہوں، ہم اس کو تعلیم کے لیے بھی استعمال کریں اور عدالتی نظام کے لیے بھی استعمال کریں. یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو اگر اس کے زمانے میں ممکن تھا تو یہ آج بھی ممکن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زراعت کو بہتر بنا لیں، اس لیے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. صنعت میں ہم بعد میں ترقی کر سکتے ہیں، لیکن امیجیٹلی فوری طور پر ہم چاہے تو ہم 1 2 3 سالوں میں زراعت میں ترقی کر سکتے ہیں. ہم ان تمام بنجر زمینوں کو زرعی گریجویٹس میں تقسیم کریں گے. اب دیکھیں ایتھنز بھی ایک ملک تھا، یونان، جو جس طرح ہمارے لیے مکہ اور مکرمہ ہے علم کی جگہ، اسی طرح مغربی تہذیب کا وہ گہوارہ تھا ایتھنز. تو اس میں جو سرکار کے ساتھ زمین تھی اس کو انہوں نے مفت تقسیم نہیں کیا جس طرح یہاں ہمارے ججز کو دیے جاتے ہیں، ریٹائر جرنیلوں کو دیا جاتا ہے، بیوروکریٹ کو دیا جاتا ہے، من پسند افراد کو دیا جاتا ہے. انہوں نے مقابلہ کیا کہ کون ان زمینوں سے زیادہ آمدن حاصل کر سکتا ہے اور اس مقابلے کی بنیاد پر انہوں نے زمینوں کو الاٹ کیا. مقابلے کی بنیاد پر انہوں نے معدنیات کے قانون کو الاٹ کیا. اگر ہم نے زراعت کو بہتر بنایا ہمارا لائف سٹاک بہتر ہوگا. آپ یقین کریں کراچی سے لے کر چترال تک آپ خالص دودھ آپ کو نہیں مل سکتا ہے بازاروں میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو زراعت کو بہتر بنائیں گے تو گوشت میں بھی اضافہ ہوگا، انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا، ہمارا پانی بھی ضائع نہیں ہوگا. اس وقت پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہے جس میں 62% پانی ضائع ہو رہا ہے. پانی کا ہر قطرہ ایک ہیرا ہے، موتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا سارا پانی سمندر برد ہو رہا ہے. نہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں. KPK میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے 300 ڈیم بنائے. میں نے سینٹ میں یہی پوچھا کہ آپ بتائیں نا 30 کا نام بتائیں، 300 ڈیموں میں سے 30 کا نام بتائیں، اور ابھی نہ بتائیں 3 مہینے بعد بتائیں. وہ پورا سیشن گزر گیا لیکن 30 ڈیموں کا نام وہ نہیں بتا سکے. ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں. ہم یکساں نظام تعلیم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس طرح پرائمری سے لے کر میٹرک تک ایک نظام تعلیم ہو، مدارس کا نظام اور اسکول کا نظام ایک ہو.
میٹرک کے بعد کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، IT میں جانا چاہے، کوئی عالم بنے اور اسپیشلائزیشن کر لیے، ان کی مرضی ہے، لیکن ایک پاکستانی قوم بننے کے لیے اور ایک امت بننے کے لیے ایک نظام تعلیم ضروری ہے۔ یہ کیا نظام ہے کہ 31 لاکھ طلبہ جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں اس کو ہم نے مسلک کی بنیاد پر تقسیم کیا، اور جو اسکول اور کالجز ہے اس کو ہم نے غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ اس وقت پاکستان میں 28 اقسام کا نظام تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم اپنائیں گے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیہاتوں کو آباد کریں تاکہ پریشر کم ہو جائے شہروں پر، اور دیہاتوں کو آباد کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہاں سکولز بھی ہوں، وہاں سڑکیں بھی ہوں، وہاں زراعت کو بہتر بنایا جائے اور وہاں صنعتی یونٹ قائم کیا جائے۔ دیہات کو اگر ہم نے بہتر نہیں بنایا تو ہمارے یہ جو بڑے شہر ہیں یہ مزید پھیل جائیں گے، اور یہ ایک حد ایسا آئے گا کہ اس کا نظام سنبھالنا، اس کا انوائرمنٹ بہتر بنانا، اس کا ڈرینیج سسٹم بہتر بنانا، یہاں لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا یہ ناممکن ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو کھائیں گے، لوگ تقسیم ہوں گے، پھر آپس میں لڑیں گے۔ اس لیے دیہاتوں کو آباد کرنا یہ ہماری ترقی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم محسن پاکستان ڈکلیئر کریں، ان کو ایک خصوصی اسپیشل شناختی کارڈ دیا جائے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ محسن پاکستان ہے، اس لیے کہ وہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اعتماد دی جائے، ان کے کاروبار کو سیکیورٹی دی جائے، ان کو عزت دی جائے، تو یہ 30,000 ارب ڈالر میرا یقین ہے کہ 50,000 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم 6,000 ڈالر کتنے دیوانے کے حصول کے لیے اتنے دیوانے ہو گئے کہ اپنے خودی کو بھی اور اپنی غیرت کو بھی اور اپنے وقار کو بھی ہم نے بیچا IMF کے ہاتھوں 6 بلین ڈالر کے لیے، صرف 6 بلین ڈالر کے لیے۔ تو اگر ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو عزت، سیکیورٹی اور فیسیلیٹیٹ کیا تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک محسن پاکستان کا شناختی کارڈ جاری کرے۔ اس طرح کل جو قانون سازی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے، اور یہ شروع سے ہمارا موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ کا حق ان کو اس انداز سے ملے کہ سعودی عرب کا آدمی اور متحدہ عرب امارات کا اور قطر کا اور کویت کا اور باقی دنیا کا جو وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں ان ممالک میں جو رہتا ہے، وہ اپنے میں سے کسی کو نمائندہ بنا کر قومی اسمبلی میں بھیجے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیٹ مختص کی جائے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ گجرات میں کون اچھا ہے، چترال میں کون اچھا ہے، دیر میں کون اچھا ہے، پشاور میں کون اچھا ہے، کراچی میں کون اچھا ہے، اور کیسا وہاں کا آدمی آپ کے پاس جا کر کمپین کرے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مخصوص حلقے ہو، مخصوص سیٹ ہو، اور آپ لوگوں کو جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں ادھر ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور آپ کے 10 حلقے ہو سکتے ہیں، 20، اس لیے کہ یہاں جو آدمی آپ منتخب کریں گے وہ نہ وہاں کی عدالت میں جا کر، نہ وہاں کے سفارت خانے میں جا کر، نہ وہاں کی جیلوں میں جا کر، نہ وہاں کی کپیلوں کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا نمائندہ حکومت پاکستان میں ایک سٹیٹس حاصل کرے تو اس سٹیٹس اور اس منصب اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر ہونے کے ناطے وہ جہاں بھی ہے وہ مؤثر رہے گا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا۔ 34 سال یہاں فوجی عامروں نے حکومت کی، اور بقیہ عرصہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے حکومت کی، پوری طرح حکومت کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی جو حکومت چلی گئی ہے اور اب بھی ان کی حکومت ہے، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں عدالتوں نے ان کو سپورٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا، نیب ان کے ہاتھ میں، IMF ان کے، FIA ان کے ہاتھ میں، تمام ادارے ان کے ہاتھ میں، اور سب سے بڑھ کر ایک پاکٹ اپوزیشن ان کو ملی تھی۔
فرینڈلی اپوزیشن ان کو ملی تھی، ہر مرحلے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اسٹیٹ بینک کا حوالہ کیا، اپوزیشن نے ساتھ دیا۔ گورنر باہر سے لایا، امریکہ نے اپوزیشن نے ساتھ دیا۔ ہر مرحلے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، قانون سازی میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی۔ اور آج کی جو شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک تسلسل ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہ مسلم لیگ کی حکومت کا ایک تسلسل، اور مسلم لیگ کی حکومت جناب زرداری صاحب کی حکومت کا ایک تسلسل، اور پرویز مشرف کی حکومت کا ایک تسلسل۔ تو چوکیدار بدلتے ہیں، نظام ایز اٹ از ہے، اور یہ آپس میں کسی اور کو چھوڑتی بھی نہیں ہے کہ اس میں انٹر ہو جائے، یہ آپس میں ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ اس ملک کو ہم اسلامی نظام اور اس ملک کو ہم امن اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ اپیل کروں کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور اس وقت اس گھر کو آگ لگی ہے۔ ماضی میں بھی ہم یہی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، پاکستان تقسیم ہو جائے گا، اور اس وقت پھر پاکستان کو خطرہ ہے۔ دنیا ہمیں معاف نہیں کرتی ہے، وہ ہماری جغرافیہ کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے، ہمارے نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ نے اگر اس ملک کو خود بچانا ہے تو آگے بڑھ کر جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ووٹ بھی دے، سپورٹ بھی دے اور نوٹ بھی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک محب وطن جماعت ہے۔ جب بھی مشکل پیش آیا ہے، جماعت کے کارکنان نے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس پاکستان پر اپنی جانیں قربان کی ہے۔ جماعت اسلامی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ کرونا وائرس کا زمانہ ہو جس کے آپ گواہ ہے، زلزلے کا زمانہ ہو، سیلاب کا زمانہ ہو، ہر موقع پر جماعت اسلامی نے اس ملک کی عوام کے لیے قربانی دی ہے، اور جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں موقع ملا، الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا۔ اور یہ عمران خان صاحب خود جلسوں میں کہتے تھے کہ تبدیلی کی چابی جماعت اسلامی کے وزراء ہے، ہانس جماعت اسلامی کے وزراء ہے۔ دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ کراچی میں موقع ملا، ایم کے ایم کا گورنر عشرت العباد بارہا اعتراف کر رہے تھے کہ اگر اس ملک اور اس شہر کو بچایا ہے اور سنبھالا دیا ہے تو جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان نے۔ ہم اس پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی کسی کارکن کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے۔ تو ایک اسلامی جماعت ہے، ایک منظم جماعت ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک کرپشن فری جماعت ہے، ایک ترقی پسند جماعت ہے، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہے، باصلاحیت لوگ بھی ہے، اور جماعت اسلامی صرف پاکستان تک نہیں، ایک بین الاقوامی جماعت بھی ہے، بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت، خوشحال اور اسلامی پاکستان بنانے کے لیے ہم آپ دوستوں سے، بھائیوں سے ہر طرح کی تعاون چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا صلاحیت دی ہے، لیکن اللہ کا حکم سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور بدی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ میں جانتا ہوں گزشتہ لمحے آپ لوگوں نے پاکستان کو خوبصورت بنانے اور بیٹر بنانے، ترقی کے لیے لوگوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن بدقسمتی ہے ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی، وہ نہیں کر سکی، ویژن نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، باصلاحیت لوگ نہیں تھے، دیانتدار لوگ نہیں تھے، نہیں کر سکے۔ لیکن اب ایک موقع اس ملک میں جماعت اسلامی کو دینا چاہیے، اور اس میں ہم آپ کی تعاون چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔